حکم کی اطاعت جو ہے، اس پر کاربند رہنا، یہ اتنی بڑی تربیت تھی۔ انسان جو ہے اپنے ارادے پر، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھے۔ کسی نے تھپڑ مارا ہے، جواب میں تھپڑ نہ مارے۔ کسی نے اگر کوئی اور تکلیف پہنچائی ہے تو چاہے قادر بھی ہو فوری طور پر بدلہ لینے پر، لیکن بدلہ نہ لے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے اجازت نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے وہ تربیت ہوئی ہے صحابہ کرام کی کہ جس میں کہ نظم، سب و طاعت، ڈسپلن، جو حکم دیا جائے مانو۔ یہ 3 مرحلے ہیں جس سے کہ ایک جماعت وجود میں آئی، ایک طاقت وجود میں آ گئی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، 10 برس میں بمشکل 125 افراد جمع ہوئے حضور کے پاس۔ آسان کام نہیں ہے یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں اور چند سالوں تک کوئی ریسپانس نہیں ملتی تو ہمت جواب دے جاتی ہے۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے لینڈ مارک سے صرف۔ چنانچہ یہ نظام زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا گیا۔ الدین الحق، سچا دین، مبنی بر انصاف دین، جس کے بارے میں فرما دیا گیا سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چوتھا مظہر آپ پر رسالت کی تکمیل کا یہ ہے کہ آپ نے وہ نظام عدل صرف نظری طور پر نہیں دیا، بلکہ ایک بڑی ہی جان رسل محنت و مشقت کے ذریعے سے اس نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ورنہ یہ کہ اگر اس کی کوئی عملی مثال سامنے نہ ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ نظام تو کاغذ پر اور کتاب میں لکھا ہوا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ ناممکن العمل ہے، یہ دنیا میں قائم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد سے اس نظام کو بالفعل قائم کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اور آخری بات جس سے کہ آج مجھے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ آپ پر نہ صرف رسالت کی تکمیل بلکہ یوں سمجھیے کہ نوع انسانی کی جو آخری ترقی ہو سکتی تھی، انسانیت کی معراج، اس تک آپ نے پہنچا دیا بئی طور کہ یہ ساری جد و جہد جو آپ نے کی، جس کے نتیجے میں اللہ کا دین قائم ہوا، ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، وہ سب انسانی جد و جہد، ہیومن ایفرٹ، ہیومن سٹرگل، محنت، مشقت، انسانی کوشش، ایثار، قربانی کے ذریعے سے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آئی ہے، لیکن یہ کہ وہ کیفیت ہمیں سیرت النبی میں نظر نہیں آتی جو مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں کہ قدم قدم پر معجزے، قدم قدم پر خرق عادت، یہاں جو کچھ ہوا ہے اس عالم مادی میں، عالم اسباب میں محنت اور مشقت کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ 5 مظہر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل رسالت کے۔ اب آج مجھے آپ کے سامنے سیرت النبی کا ایک جائزہ پیش کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ وہ انقلابی عمل کون سا ہے، اس کے مختلف مراحل کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کو دنیا نے بھی تسلیم کیا کہ اس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں موجود نہیں۔ میں ایم این رائے کا قول آپ کو سنا چکا ہوں 1920 کا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا کہ جو عرب میں برپا ہوا اب سے 1400 برس قبل، اور یہ کہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انقلابی قائد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر بات ہے کہ وہ حضور پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک واقعات ہیں، جہاں تک تاریخی شواہد ہیں، اس سے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کا قول جو ہے 1980 کے آس پاس کتاب شائع ہوئی امریکہ میں D100، A selection and gradation of the 100 most influential personalities of the human race، اور اس میں وہ نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تسلیم کیا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ He is the only person supremely successful at both the religious and the secular levels، دونوں فیلڈز میں انتہائی کامیاب انسان تو ایک ہی ہے نسل انسانی کا۔ میں گاندھی کی شہادت بھی بیان کر چکا ہوں، کل ایچ جی ویلز کی گواہی بھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ غیروں کی گواہی ہے در حقیقت جو اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے سے یقیناً عشق ہوگا، ہمارے دل میں تو آپ کی محبت ہے، عقیدت ہے، ہمیں تو ہر شے جو ہے عظمت کی بلندیوں پر نظر آئے گی، لیکن اصل میں وہ عربی زبان کا میں نے مقولہ آپ کو سنایا تھا
کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی اور جس کا اقرار دشمن کرے۔ تو غیروں نے تسلیم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ اب میں پہلے اس سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے برپا کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے قبل ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ انقلاب کہتے کسے۔ جیسے کہ میں نے مائیکل ہارٹ کا قول آپ کو کل بھی سنایا، آج پھر دہرایا، آج کا یہ تصور عام ہے پوری دنیا میں کہ انسانی زندگی کے دو گوشے ہیں، ایک انفرادی، ایک اجتماعی، اور مذہب کا تعلق صرف انفرادی گوشے سے ہے۔ جو سیکولرزم کا نظریہ آج پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے لیے مذہب جو ہے وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے ہر انسان پر کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے، جس کو چاہے پوجے، جس طرح چاہے پوجے، اور اسی طریقے سے کچھ سوشل کسٹمز ہیں جس طریقے سے چاہے ان کو کر لے۔ مثلا یہ کہ پیدائش ہوئی ہے بچے کی تو خوشیاں کیسے منائے، اسی طریقے سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کرے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، اس میں ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے۔ البتہ انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، یہ تین گوشے ہیں۔ اگر آپ مذہبی زندگی کو، انفرادی زندگی کو لیں گے تو وہ بھی تین ہی بنیں گے، عقیدہ اور عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انفرادی طور پر ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے وہ جیسے چاہے ان کاموں کو سر انجام دے۔ لیکن سوسائٹی، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ اس میں کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو انسان اپنی آزاد مرضی سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، کثرت رائے سے جو فیصلہ کر لیں گے بس وہی نظام اختیار کر لیا جائے گا، جو قانون بنا لیں گے وہی نافذ ہو جائے گا، اس میں کسی مذہب سے کوئی ریفرنس نہیں ہوگا۔ اب یہ جو دو حصے زندگی کے ہیں، ان میں یہ سمجھ لیجئے کہ انقلاب کے اگرچہ لفظی معنی تو ہے تبدیلی، انقلاب تبدیل ہو جانا، بدل جانا، قلب سے بنا ہے یہ لفظ۔ یہ قلب دل ہے، یہ دل ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جس سے کسی کل چین نہیں ہے۔ یہ کبھی پھیل رہا ہے، کبھی سکڑ رہا ہے، کبھی پھیل رہا ہے، کبھی سکڑ رہا ہے۔ ایک حالت میں اس کو کوئی بھی چین والی کیفیت حاصل نہیں، بلکہ یہ کہ اگر کہیں اس کو چین آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہر وقت بدلتا ہے۔ تو انقلاب کا لفظ اسی سے بنا ہے، قلب ماہیت اسی سے بنا ہے۔ کسی شے کی اندر بنیادی تبدیلی آ جانا، ایسنشل چینج، وہ ہے قلب ماہیت۔ انقلاب ہے بدل جانا، اس معنی میں تو کسی بھی تبدیلی کو انقلاب کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اصطلاح عام طور پر استعمال ہوتی ہے جب اجتماعی زندگی کے کسی گوشے میں تبدیلی واقع ہو۔ جیسے فرانس کا انقلاب تھا، سیاسی نظام بدل گیا، بادشاہت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کا آغاز ہو گیا۔ یا جیسے بولشوک ریولوشن تھا رشیا کا اس صدی کا، اس میں معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت کا اصول ختم، سب کچھ جو ہے وہ قومی ملکیت میں ہے۔ یہ بھی یقیناً معاشرتی اور جو معاشی ڈھانچہ ہے بدل گیا، اسے انقلاب کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، کامل انقلاب، مکمل انقلاب، ہمہ جہت انقلاب، ہر پہلو پر کا احاطہ کرنے والا انقلاب صرف انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بھی انقلابی عمل کسے کہتے ہیں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے حضور کی سیرت سے۔ اور ایک اور پہلو بھی نوٹ کر لیجئے، دنیا میں جتنے دوسرے انقلاب آئے اس پر مستضاد کے وہ جزوی انقلاب تھے۔ ایک اور بات آپ کو نظر آئے گی، انقلابی نظریہ کسی اور نے پیش کیا اور عملاً انقلاب برپا کسی اور نے کیا۔ ایک نسل میں یہ کام نہیں ہو پایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرینچ ریولوشن کی پشت پر والٹیر اور روسو بہت سے مفکرین تھے، انہوں نے ایک فکر دیا اور اس فکر کی بنیاد پر پھر انقلاب برپا ہوا، لیکن انقلاب کے عملی برپا کرنے میں والٹیر یا روسو کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ تو صرف مفکر تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ میدان میں آ کر لوگوں کی قیادت نہیں کر سکے، وہ مفکرین ہیں، مصنفین ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن برپا ہوا، اس کا فکر داس کیپیٹال میں ایک شخص نے دیا جس کا نام مارکس ہے۔ مارکس اور اینجل اس کا ایک ساتھی، ان دونوں نے ایک نظریہ دیا، ایک فکر دیا، لیکن اس سے آگے ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود وہ انقلاب برپا کر سکے۔
ان کی زندگی میں کسی گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں ہوا، خدا یہ کہ کسی ملک میں انقلاب آ جائے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انقلاب آیا روس میں، حالانکہ مارکس اور اینجلز دونوں یا جرمنی میں رہے یا انگلستان میں رہے، اور وہاں وہ انقلاب نہیں آیا، انقلاب آیا روس میں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر بولشوکس اور مونشوکس دو پارٹیز تھی، لینن قائد بن کر میدان میں آیا ہے اور اس نے وہ انقلاب برپا کیا۔ اس کا تقابل کیجئے اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 برس میں فرد واحد سے آغاز کیا اپنی دعوت کا، فکر بھی آپ نے دیا، نظریہ بھی آپ نے دیا، جماعت آپ نے بنائی، لوگوں کو منظم آپ نے کیا، ان کی تربیت کی، پھر یہ کہ میدان میں آ کر این میدان جنگ میں بھی سپہ سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر، ہر مرحلے پر آپ ہی نے رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ کل 23 برس، اور یہ بھی ہمارا اصل میں مغالطہ ہے، بنتے ہیں 22 برس، اس لیے کہ 23 برس جو ہے وہ قمری حساب سے ہے، ورنہ اصل جو ہمارا عام جو سوچنے کا انداز ہے وہ ہے سولر کیلنڈر، شمسی، تو اس کے حساب سے کل 22 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد واحد سے دعوت کا آغاز کر کے لکھوں کا مربع میل کے رقبے پر ایک نظام قائم کر دیا، ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اندرون ملک عرب وہ انقلاب جو ہے مکمل ہو گیا، بلکہ خود آپ نے اپنی حیات طیبہ ہی کے دوران بنفس نفیس اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا، تصدیر الانقلاب، اس کی بین الاقوامی جو سطح پر اس کی توسیع تھی، اس کے مرحلے کا بھی خود آغاز کیا۔ چنانچہ اس کی بھی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ہے۔ اس بنا پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک سورس ہے، اسے رجوع کرنا ہوگا سیرت نبوی، سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف، کہ اس کے سوا کوئی اور سورس ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک لائف سپین میں، ایک انسانی زندگی کے کل 23 برس کے مختصر سے وقفے میں ایک انقلاب ابتدا سے لے کر انتہا تک کامل ہو گیا۔ میں نے سیرت النبی سے انقلابی پروسیس کے 6 سٹیپس ڈرائیو کیے ہیں، اخذ کیے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے وہ آپ کے سامنے اجمالاً بیان کر دوں کہ وہ 6 سٹیپس کیا ہیں، اور پھر سیرت کا ہم جائزہ لیں گے اس کے حوالے سے، گویا کہ خاکہ جو بن جائے گا اس میں ہم سیرت کے واقعات کے ذریعے سے رنگ بھریں گے۔ یہ 6 سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے انقلاب کے لیے جو لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ ہونا چاہیے انقلابی، نیا نظام فکر وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ جیسے کمیونسٹ ریولوشن کے لیے مارکسزم ایک فلسفہ تھا، ایک نظریہ تھا، اس کو پھیلایا گیا، اس کو پیش کیا گیا، اس کو عام کیا گیا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس فلسفے کو، اس نظریے کو قبول کریں، انہیں آرگنائز کیا جائے، جمع کیا جائے، منظم کیا جائے۔ یہ تنظیم بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے کہ انقلاب برپا کرنے کے دوران یقیناً ایسے مراحل آئیں گے کہ جن میں طاقت کا استعمال بھی ہوگا، لہذا وہ طاقت کا استعمال صحیح ہو سکے، اس میں تجاوز اور تعدی نہ ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت بہت مربوط ہو، منظم ہو۔ نمبر 3، اس جماعت کی تربیت کی جائے، ٹریننگ دی جائے، ایسا نہ ہو کہ وقت پڑنے پر وہ کچے اور بودے ثابت ہو، جب مقابلے کا مرحلہ آئے تو وہ بزدلی کا مظاہرہ کرے۔ پھر یہ کہ ان کے رگوں پے میں وہ اپنا انقلابی نظریہ سرایت کیے ہوئے۔ یہ 3 سٹیپس ہیں جن کے نتیجے میں ایک قوت وجود میں آتی ہے، ایک انقلابی طاقت، انقلابی پارٹی۔ اب اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ جو نظام پہلے سے قائم ہے اب اسے اکھیڑنا ہے اور اس کی جگہ پر ایک نیا نظام لانا ہے، تو گویا کہ تصادم ناگزیر ہے۔ یہ تصادم کا لفظ میں پورے شعور کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں۔ انقلاب بغیر تصادم کے نہیں آ سکتا۔ محض مذہبی تبلیغ کیے چلے جانا ہو، جیسے کہ عیسائی مشنریز تبلیغ کرتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی انقلاب لانا ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، وہ تو سینٹ پال نے شریعت موسوی بھی ساخت کر دی عیسائیوں پر سے، کوئی شریعت ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، کوئی شے فرض نہیں، کوئی شے حرام نہیں۔ اس اعتبار سے کوئی نظام تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی نظام زندگی ہو ان کے سامنے جسے قائم کرنا ہو، انہیں صرف ایک عقیدے کی ترویج کرنی ہے، عقیدے کی اشاعت کرنی ہے۔ اس اعتبار سے وہ مذہبی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لیکن انقلاب لانے کے لیے تو نظام بدلنا ہوگا، اور جو نظام پہلے سے قائم ہے اس میں لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مفادات ہے، مراعات ہے۔ اگر
سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، ان کے مفادات پر آنچ آئے گی اگر آپ اس انقلاب لا کر اس نظام کو بدلنا چاہیں۔ اگر جاگیردارانہ نظام ہے تو جاگیرداروں کو مراعات حاصل ہے، مفادات ہیں، ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ اس نظام کو چھیڑیں گے تو ان کے مفادات پر آنچ آئے گی، وہ تو یقیناً اس کی مزاحمت کریں گے، وہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش کریں گے۔ لہذا تصادم ناگزیر، البتہ اس تصادم کے 3 مرحلے ہیں۔ جب تک انقلابی طاقت ابھی تھوڑی ہے، نفری بھی کم ہے، ابھی تربیت بھی پوری نہیں ہوئی ہے، جب تک کہ میچور نہیں ہے وہ انقلابی طاقت، اس وقت تک یہ ہے کہ انہیں ستایا جائے، انہیں مارا جائے، انہیں جیلوں میں ٹھوس دیا جائے، انہیں پرسیکیوٹ کیا جائے، ان پر ٹارچر کیا جائے، لیکن انہیں وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں صبر کے ساتھ اور پرامن رہتے ہوئے، بغیر کسی متشددانہ کارروائی کے جو پرسیکیوشن بھی آئے برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر شروع ہی میں وہ انقلابی جماعت وائلنٹ ہو جائے گی تو گویا کہ جو وقت کا نظام ہے اس کو کرش کرنے کا اور ان کو ختم کرنے کا جواز مل جائے گا۔ لیکن جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس طاقت کافی ہے، اب ہم اس نظام کو چیلنج کر سکتے ہیں، اب ہم اقدام کر سکتے ہیں، تو پھر کسی بھی ایشو پر بات جو ہے اس کو سامنے لائی جائے جس سے کہ ایک تصادم پیدا ہو بالفعل، اور اس کے نتیجے میں آخری سٹیج پھر آرم کانفلکٹ، مسلح تصادم، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جب وہ آخری سٹیج آتی ہے تو پھر 2 نتیجوں میں سے ایک ہوگا لا محالہ، یا تخت یا تختہ، یا انقلابی جماعت کامیاب ہو جائے گی، انقلاب برپا ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ اگر کمزور تھے، ابھی خام تھے، ابھی قوت کم تھی، لیکن انہوں نے بڑا قدم اٹھا لیا، چیلنج کر دیا، وہ کرش کر دیے جائیں گے۔ تو اس 2 کے سوا تیسرا کوئی امکان نہیں، یا تخت یا تختہ۔ تو یہ 6 اقدامات ہیں یا 6 سٹیپس ہیں، 6 مراحل ہیں: دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض، پھر چیلنج یا اقدام، اور پھر مسلح تصادم۔ یہ 6 وہ مراحل ہیں جو ہمیں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں نظر آتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک کو لیجئے اور اسلام کا جو مزاج ہے، اسلامی انقلاب کا جو مقصد اور ہدف ہے، اس کے اعتبار سے دعوت کیا ہوگی، تنظیم کیسے ہوگی، تربیت کیسے ہوگی، صبر محض کا دور کون سا تھا، اقدام کیسے ہوا، چیلنج کیسے ہوا، پھر وہ جب آرم کانفلکٹ ہوا وہ کن مراحل میں سے گزرا۔ اب ایک تقریر میں ظاہر بات ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں سمونی ہیں آج، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی توجہ کو پوری طریقے سے مرکوز رکھیے، اس لیے کہ اب دہرا کر بات کہنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں نے 10 تقریریں کی تھی لاہور میں، مسجد دارالسلام باغ جناح میں، مسلسل 10 جمعوں میں۔ یہ 6 مراحل بلکہ 7 مراحل میں نے بیان کیے تھے، ایک 7واں مرحلہ بھی ہے۔ ان 6 مراحل سے تو کسی ایک ملک میں انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے، اب اسے آگے پھیلانے کے لیے ملک سے باہر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک 7واں مرحلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے 10 جمعوں میں تقریریں کر کے اس مضمون کا احاطہ کیا تھا، اور وہ میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اس میں وہ 10 کے 10 خطبات جو ہیں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اب مجھے آج ایک تقریر میں وہ 10 کے 10 مراحل، 10 کے 10 خطبات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، لہذا ذرا توجہ کو مرتکز رکھیے تاکہ ایک ایک قدم ہم جلدی سے اس پر سے گزرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلا مرحلہ دعوت کا۔ دعوت کس بات کی؟ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، اسلام کا جو نظام ہے، دین حق، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ایمان، دعوت ایمان۔ لیکن جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اس دعوت ایمان کے 3 پہلو ہیں: توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمدی کا بنیادی نظریہ ایمان ہے، لیکن یہ کہ اصل میں اس میں جو انقلابی پہلو ہے وہ انقلابی پہلو صرف توحید کا ہے۔ یہ توحید جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ یہ توحید در حقیقت سب سے بڑا انقلابی نظریہ ہے روئے ارضی پر۔ اس توحید کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، حاکم صرف اللہ ہے، کوئی انسان حاکم نہیں ہو سکتا، انسانی حاکمیت کی نفی۔ انسان خلیفہ ہے اللہ کا، اس کو حاکمیت کا حق حاصل نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار نہیں ہے کسی کو سوائے اللہ کے۔
لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو بھی شریک کرنے کو تیار نہیں. لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بادشاہی میں. تو معلوم ہوا کہ توحید کا نظریہ جو ہے نہ صرف یہ کہ معبود کوئی نہیں اللہ کے سوا، یہ تو وہ تصور ہے جو ہمارے سامنے ہے، لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ، لیکن یہ کہ اس نظریے کا ایک پہلو وہ ہے، اس کی ایک کرولری وہ ہے جس کا تعلق سیاسی نظام سے ہے. لا حاکم الا اللہ، کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ در حقیقت بغاوت ہے تمام حاکموں کے خلاف جو دنیا میں حاکمیت کے مدعی بنے کھڑے ہو، ان کو گویا کہ چیلنج کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. اسی طریقے سے اسی نظریہ توحید کی ایک کرولری ہے، اسی کا ایک لازمی نتیجہ ہے لا مالک الا اللہ، مالک بھی ہر شے کا صرف اللہ ہے. ہم مالک نہیں ہیں، کوئی انسان مالک نہیں ہے، امین ہے. جیسے سیاسی اعتبار سے حاکمیت کی نفی خلافت کا اس بات، انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے، وائس گرینٹ ہے. اسی طریقے سے معاشی میدان میں آ کر کوئی ملکیت نہیں کسی کی، ملکیت کل کی کل اللہ کی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. بلکہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، انا للہ، ہم خود اللہ کے ہیں. میں اپنے ہاتھ کا بھی مالک نہیں ہوں کہ جیسے چاہوں استعمال کروں. یہ ہاتھ بھی میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اور مجھے اسے اسی طور سے استعمال کرنا ہے جس کی کہ اللہ نے اجازت دی ہے. یہ میری آنکھیں میری نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہوں استعمال کروں. یہ زبان میری نہیں ہے کہ اس سے جو چاہے لفظ نکال دوں، بلکہ یہ بھی اللہ کی امانت ہے میرے پاس. شیخ سعدی کا بڑا پیارا شعر ہے، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو ایک چند روز کی امانت ہے، باقی ملکیت تامہ وہ صرف اللہ کی. یہ در حقیقت یہ بھی ایک بڑا انقلابی نظریہ ہے. اور تیسرا نظریہ، سب کا خالق اللہ ہے، لہذا تمام انسان مساوی ہیں. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں بائی برتھ اور کوئی ادنا نہیں بائی برتھ. پیدائشی طور پر شودر یہ تو بہت ہی گھٹیا ہے، اور برہمن یہ بہت بڑھیا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ تصورات، یہاں تو خیر سید لفظ کے معنی کچھ اور ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، لیکن ہمارے ہاں سید کردار کے اعتبار سے کتنا ہی گھٹیا ہو لیکن اونچا ہے، پیدائشی طور پر اونچا سید ہے. اور مسلی پنجاب میں غریب، چاہے اس نے اسلام قبول کیا ہے، اپنے گھر والوں سے کٹا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر آیا، لیکن وہ گھٹیا ہی رہے گا، اس کا کوئی درجہ جو ہے ہمارے معاشرے میں نہیں. یہ تمام جو تصورات ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تمہارے جو در حقیقت تصورات ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو یہ تین کرولریز ہیں عقیدہ توحید کی. لا الہ الا اللہ جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ صرف ان کے معبودوں ہی کی نفی نہیں تھی، اس میں ملکیت کی نفی، اس میں حاکمیت کی نفی، اس میں اونچ نیچ کی نفی کہ انسانوں میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں تقسیم کیا صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. شکلیں مختلف بنا دی، رنگتیں مختلف بنا دی، زبانیں مختلف بنا دی. یہ ہماری خلاقی کے مظاہر ہیں، لیکن کسی رنگ کی وجہ سے، کسی زبان کی وجہ سے، کسی نسل کی وجہ سے کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں. جس کی میں نے آپ کو کل سنایا تھا کہ گواہی دی ہے ایچ جی ویلز جیسے دشمن رسول نے کہ اگرچہ ہیومن فریڈم، فریٹرنٹی اینڈ ایکویلٹی کے واس پہلے بھی کہے گئے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک نظام بالفعل اور عملاً قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عقیدہ توحید در حقیقت اسلامی انقلاب جو برپا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا انقلابی نظریہ اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ توحید ہے. لیکن توحید کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، کسی اور کی عبادت نہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہی ہے مالک الملک، وہی ہے بادشاہ حقیقی، وہی ہے قانون ساز، باقی کوئی انسان حاکم نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، وہی ہے مالک الملک. اور قیامت کے دن وہ جو ہے پردے اٹھ جائیں گے. آج دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے ہیں، لیکن وہاں پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم،
للہ الواحد القہار. آج کس کے لیے بادشاہی ہے؟ صرف ایک اللہ کے لیے جو تنہا ہے اور چھایا ہوا ہے ہر شے پر. تو حاکمیت انسانی کی نفی، اس کے بجائے خلافت. ملکیت تامہ کی نفی، اس کے بجائے امانت. جو کچھ ہے تمہارے پاس امانت ہے، اس کو صرف کرو گے، خرچ کرو گے، اس میں تصرف کرو گے اللہ کی مرضی کے مطابق، تو گویا کہ تم نے امانت کا حق ادا کیا، تم امین ثابت ہوئے، ورنہ تم خائن ثابت ہوئے. نمبر 3، تمام انسان مساوی ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. یہ دعوت ہے جس کو لے کر کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انقلابی نظریہ ہے اسلام کا، جس سے کہ در حقیقت اس انقلابی عمل کا آغاز ہوا. اب اگلے قدم پر آئے، جن لوگوں نے اسے قبول کیا اب انہیں آرگنائز کرنا ہے، طاقت بنانا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو نظام قائم ہے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے تصادم کے مرحلے آئیں گے. اس تصادم کے مرحلے کے لیے قوت فراہم کرنی ہے، لہذا ان کو منظم کیا جائے. اب یہاں نوٹ کر لیجئے، اس تنظیم، اس اجتماعیت کی بنیاد اصل کیا تھی؟ حضور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے رسول مان لیا آپ کو، جو ایمان لایا، وہ ہمتن مطیع ہو گیا. اس لیے کہ گویا کہ اس نے یہ مانا کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے. اب کوئی بڑے سے بڑا عقل مند، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا دانا، بڑے سے بڑا تجربے کار انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات جو ہے وہ فائق رہنی چاہیے. اس لیے کہ اس نے یہ مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے باتیں پہنچا رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنے خواہش نفس سے تو کلام ہی نہیں کرتے، تو جو کچھ کہتے ہیں وحی ہے، یا وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے، لیکن ان هو الا وحی یوحى. اسی لیے فرمایا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. چنانچہ سابقہ رسولوں کی بھی آپ جب دعوت قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے تو ان کے اندر وہ الفاظ بھی ہوتے تھے جو کل میں نے آپ کو سنائے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ بھی ہوتے تھے ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو. اس لیے کہ اللہ کے حکم میں ہی تو پہنچاؤں گا. اللہ کس شے سے راضی ہے، کس شے سے ناراض ہے، یہ میں تمہیں بتاؤں گا. لہذا عبادت اللہ کی ہے، اطاعت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے جس شخص نے اس کو مان لیا اسے تو ہر معاملے میں اطاعت کرنی ہے رسول کی. لیکن میں یہیں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جب تک حضور مکے میں رہے، ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہیں پر تمام اہل ایمان ہیں، براہ راست حضور کے جو احکام ہیں وہ تمام لوگوں کو پہنچ رہے ہیں. لہذا کوئی اور ہمیں بیعت کا نظام یا کوئی اور تنظیمی ڈھانچہ ہمیں نظر نہیں آتا. البتہ جب مرحلہ آیا ہے ہجرت سے متصلاً قبل، یہ میں سن 12 نبوی کی بات کر رہا ہوں، جبکہ 72 افراد آئے تھے مدینہ منورہ سے اور انہوں نے آ کر بیعت کی ہے. اب آپ نے بیعت لی. وہ بیعت جو ہے وہ در حقیقت ہمیشہ ہمیش کے لیے، اب کسی بھی اسلامی جدوجہد، اسلامی انقلابی جدوجہد اگر کہیں ہوگی تو اس کے لیے تنظیم کی بنیاد اور اساس وہ بیعت ہوگی جسے ہم بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. اور یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہے. وہ فرماتے ہیں، اس بیعت کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، کتنی اہمیت ہے تنظیم کی اور اس نظم کے برقرار رکھنے کی. اس لیے کہ اس کے بغیر اگر کوئی منظم جماعت نہیں ہے انقلاب نہیں آ سکتا. ایک امیر، ایک قائد کو پورے طور سے مان کر اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اور اس کے ساتھ سب و طاعت فی المعروف کا اگر عہد نہیں کیا جائے گا تو کوئی اسلامی کام صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا. اور میں اس لیے بات کو واضح کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ آج کل میں اب یہ گفتگو کر رہا ہوں اپنے ملک کے اعتبار سے. بہت سی تحریکیں، بہت سی جماعتیں، بہت سی کوششیں ہوئی ہیں دین کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے. ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اس کے لیے جماعتی نظم وہ اختیار نہیں کیا گیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا تھا. ہم نے مغرب کی پیروی میں وہی نظام، ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر صدر بنائیں گے، پھر کوئی اس کی مینیجنگ کمیٹی ہوگی، پھر وہ اس کا انتخاب دوبارہ ہو جائے گا 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد. یہ جو سارا نظام ہے
کہیں اس کا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا پوری اسلامی تاریخ میں۔ جب بھی کبھی کوئی نظام قائم ہوا بیعت کی بنا پر قائم ہوا، اور یہ بیعت در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم اور تلقین کے لیے خود بیعت لی، حالانکہ آپ رسول تھے، آپ کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ بغیر بیعت لیے بھی ہر مسلمان جو ہے آپ کی اطاعت کا پابند ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کو رسول مانا ہے۔ لیکن ہمارے لیے آنے والے ادوار کے لیے ایک اسوہ چھوڑنے کے لیے، ایک نمونہ فراہم کرنے کے لیے حضور نے بیعت لی۔ اس بیعت کے الفاظ ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کی؟ اب گنتے جائیے، علی السمع والطاعت، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت میں انشراح ہو اور چاہے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ یعنی ہو سکتا ہے حضور کوئی حکم دے رہے ہیں اور کسی شخص کو، کسی صحابی کو پورا انشراح نہیں ہو رہا کہ یہی معاملہ درست ہے، یہی صحیح تدبیر ہے، اس کے ذہن میں کوئی اور تدبیر ہے۔ اس کی میں مثال بھی دے دوں گا بعد میں، جب چھٹے مرحلے کا ہم بیان کریں گے، کہ اسی معاملے میں در حقیقت غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اسی وجہ سے کہ ایک کمزوری کا مظاہرہ ہوا مسلمانوں کی طرف سے، ورنہ یہاں حضور سے بیعت کی تھی کہ چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو اور چاہے ہمیں آپ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عسرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے فلاں کو امیر کیوں بنایا، جبکہ یہ تو ابھی آیا ہے، چند دن ہوئے، میں پرانا ہوں، میری اتنی سٹینڈنگ ہے، میں سینئر ہوں، نہیں، جس کو آپ چاہیں گے امیر بنائیں۔ وَعَلَىٰ اللَّهِ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور یہ کہ ہم جھگڑیں گے نہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں آپ امیر بنائیں گے، والی امر بنائیں گے، جنہیں بھی آپ عہدہ دیں گے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جھگڑیں، کوئی فرکشن رکھیں، بلکہ جیسے کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ کسی امیر کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب آپ دیکھیے کہ تنظیم جب بھی بنتی ہے ایک ہی آدمی تو نہیں ہوتا، ایک تو یقیناً ٹاپ پر تو ایک ہے قائد، لیکن اس کے نیچے ہوں گے مختلف علاقوں کے امراء ہوں گے، فوج ہے اگر تو فوج میں ایک جو ہے قلب ہے، ایک میسرہ ہے، ایک میمنہ ہے، کوئی کمانڈر ہوگا جو میسرہ ہے دائیں طرف کا حصہ اس کا، کوئی کمانڈر معین کیا جائے گا میمنہ کے لیے، کوئی کمانڈر ہوگا قلب کے لیے، ہر ایک اپنی جگہ پر امیر ہے۔ اب اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر نظم و جماعت تو قائم نہیں رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیم جو ہے مسلمانوں کو سکھائی کہ جمع ہو جاؤ اور ایک امیر کی اطاعت کے اوپر جب مجتمع ہو جاؤ گے تبھی کوئی خیر کا کام کر سکو گے۔ اب آئیے تیسری چیز، اب آپ نے تربیت دی۔ تربیت جو ہوتی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب خلافت راشدہ کا نظام ختم ہو گیا اور ہمارے ہاں مذہب اور سیاست جو ہے علیحدہ ہو گئے، حکومت اب بادشاہوں کی ہے، بنو امیہ کے ہوں، بنو عباس کے ہوں، کوئی اور ہو، اور جو روحانی ہے رہنمائی وہ صوفیاء کر رہے ہیں، علمی رہنمائی علماء کر رہے ہیں، یہ تقسیم ہو گیا۔ جبکہ خلافت راشدہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کوئی اور سوال ہے ہی نہیں، آپ ہی سپہ سالار بھی ہیں، آپ ہی قاضی القضات بھی ہیں، آپ ہی داعی بھی ہیں، آپ ہی مبلغ بھی ہیں، آپ ہی سب سے بڑے معلم بھی ہیں، تو یہ ساری حیثیتیں ایک فرد میں جمع تھی۔ لیکن خلافت راشدہ تک بھی یہ ساری حیثیتیں جمع تھی۔ حضرت ابو بکر ہیں، وہی امام ہیں، وہی خطیب ہیں مسجد نبوی کے اندر، وہی سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، روحانیت کے اندر بھی وہی رہنمائی کریں گے، اور پھر یہ کہ سیاست جو ہے حکومت ہے اس کا بھی اختیار ان کے پاس ہے۔ لیکن بعد میں جب تقسیمیں ہو گئی تو پھر جو ہمارا خانقاہی نظام وجود میں آیا ہے اس نے تربیت اور تزکیے کے لیے کچھ اور نئے طریقے ایجاد کیے۔ یہ مراقبے ہو رہے ہیں، یہ ذکر کی نئی نئی شکلیں ہیں جو ایجاد ہوئی ہے۔ یہ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ در حقیقت دین اور دنیا کی جو دوئی قائم ہو گئی اس کی وجہ سے وہ جو نظام تربیت تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ختم ہو گیا۔
وہ نظام تربیت کیا تھا، حضور نے تربیت کیسے دی؟ سب سے پہلی بات جو کسی انقلابی تربیت میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی نظریہ ہے وہ پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے، اس میں کہیں ضعف نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہی شخص قربانی دے گا کہ جس کے ذہن کے اندر وہ اپنا عقیدہ پختہ ہے، ایمان راسخ ہے، جاگزی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، آپ اندازہ کیجئے خود حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا شروع میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس قرآن کو ٹھوک ٹھوک کر اپنے اندر اتاریے، اور یہی کام صحابہ کرام، اصل میں خطاب حضور سے ہو رہا ہے لیکن اصل تو یہ امت سے کہا جا رہا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ آپ کے ساتھ جو ایمان لائے اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں، ان کے وجود کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ لہذا تہجد کی نماز، رات کو کھڑے رہنا، اس میں یہ ہے کہ نفس کے خلاف بھی، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے وقت جاگ کر نیند سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا نفس کو کچلنے میں یہ بہت ہی مفید ہے۔ البتہ جیسے جیسے مرحلے آگے آئے پھر وہ تہجد کی بجائے پنج گانا نماز، جب یہ پنج گانا نماز آ گئی، فرض نماز، تو پھر فرما دیا گیا کہ جتنی شدید ٹریننگ آغاز میں آپ کو دی گئی ہے، اے مسلمانوں اس کا احاطہ تم نہیں کر سکو گے، اس پر پابندی نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب یہ کیفیت ہو گئی تو اب رات کی اتنی مشقت نہیں جھیل سکو گے، آخر کبھی بیماری بھی آئے گی، کبھی سفروں پر بھی ہوگے، کبھی اللہ کی راہ میں جنگوں کے لیے نکلو گے، تو یہ مشقت جھیلنی جو ہے آسان نہیں ہوگی۔ لہذا جتنا بھی ممکن ہے قرآن کو پڑھو، قراءت قرآن لازم ہے، اس لیے کہ اسی سے تمہارا نظریہ تازہ ہوتا رہے گا، اسی سے وہ فکر جو ہے ایمان اس کے اندر گہرائی اور گہرائی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ باقی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ہے در حقیقت جو بدل ہو گیا اس رات کی شدید ریاضت کا۔ لیکن جان لیجئے اسلام کی تربیت، انقلابی تربیت میں سب سے پہلا جو ہے سب سے مؤثر عمل وہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اپنے باطن میں اتارتے رہنا اور تازہ رکھنا، استحضار رکھنا، کہیں ذہول نہ ہو جائے، کہیں کسی درجے میں بھی انسان جو ہے اس کا فکر دھندلا نہ جائے۔ نمبر 2 چیز اب نوٹ کیجئے کہ اس اسلامی تربیت کا دوسرا اہم ترین حصہ جو ہے ایمان میں سے ایمان بالآخرہ، یہ یقین جتنا مستحضر ہو جائے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل میں تو آخرت کا گھر ہی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ میں کل وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ جس شخص کا یقین اس بات پر ہو جائے گا وہ تن من دھن لگا دینے میں اسے کوئی بات نہیں، یہ تن من دھن کو سنبھال کر تو وہ رکھے گا جو یہ سمجھتا ہو کہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ یہ اگر خرچ کر دیا میں نے تو گویا کہ خرچ ہو گیا، ضائع ہو گیا، لیکن اگر تصور یہ ہے کہ نہیں یہ تو جمع ہو گیا اللہ کے بینک میں، وہ بینک جس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ آپ کو تو یہاں خوب اندازہ ہے نا کہ ایک بینک نے جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے اس سے اب شاید لوگوں کو بینکوں پر بھی وہ اعتماد نہیں رہے گا اور سوچیں گے، لیکن یہ کہ ایک بینک ایسا ہے جس میں کوئی اندیشہ نہیں، وہ اللہ کا بینک ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے در حقیقت کہ جو وہ سرفروشی اور جاں فشانی اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے، کہ اسے معلوم ہے کہ اصل زندگی تو وہ ہے، اور جو کچھ میں یہاں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے لیے، جو کچھ میں محنت کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے، اس کا مجھے بہت بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا۔ پھر یہ کہ باہمی اخوت، آپس کا بھائی چارہ، جیسے کہ میں نے بھی وہ آیت ابھی پڑھی کہ یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شفیق اور مہربان۔ یہ اخوت جو ہے جس کی ایک مثال جو ہے غزوہ احد میں سامنے آئی، وہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے مسلمان شہید ہوئے، 70 شہید ہوئے۔ ان میں جب جنگ کے بعد کیفیت ہوئی کہ 3 زخمی تھے، جن میں سے اس وقت جب کہ خون بہت نکل جاتا ہے جس میں سے پیاس کا شدت سے احساس ہوتا ہے، تو ایک زخمی کہہ رہے ہیں الاچ الاچ، پانی کا پیالہ قریب لایا جاتا ہے کہ برابر سے کسی اور کی آواز آ جاتی ہے الاچ، اب وہ کہتا ہے پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ وہاں گئے تو ان کو ابھی صرف منہ کو لگایا تھا پیالہ کے، اور قریب سے آ گئی کسی اور کی پکار الاچ،
اور وہ کہا پہلے اس کو پلا. جب وہاں پہنچے ہیں ان کا انتقال ہو گیا, واپس آئے دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا, پھر واپس آئے پہلا بھی گیا. معلوم ہوا کہ سب کے سب اپنا حلق تر کیے بغیر پہنچ گئے, اس لیے کہ ایک دوسرے کے لیے ایثار. یہ ایثار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کر دیا تھا, اخوت باہمی, اور اس درجے کی شدید اخوت. یہ ہے وہ انقلابی تربیت, اور سب سے بڑی تربیت ہوتی ہے, یہ نوٹ کر لیجئے, جو دوسرا مرحلہ میں نے بیان کیا, سب و طاعت, حکم سننا اور ماننا. اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ اپنی انا ہوتی ہے, میری رائے, میرا خیال, میں ان کی بات کیوں مانوں, ان کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے, یہ کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہیں. لیکن جب ٹریننگ ہوتی ہے ماننا ہوگا, چاہے تمہاری طبیعت اس پر انشراح محسوس نہیں کر رہی ہے, پھر بھی تمہیں ماننا ہوگا. جیسا کہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا, چوتھے مرحلے کے دوران پورے 12 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا, جس کو آرڈر آف دی ڈے کہا جائے گا آرمی کی اصطلاح میں, کہ چاہے تمہارے پرچے اڑا دیے جائیں تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے. اس حکم کی اطاعت جو ہے, اس پر کاربند رہنا, یہ اتنی بڑی تربیت ہے. انسان جو ہے اپنے ارادے پر, اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھے. کسی نے تھپڑ مارا ہے, جواب میں تھپڑ نہ مارے. کسی نے اگر کوئی اور تکلیف پہنچائی ہے تو چاہے قادر بھی ہو فوری طور پر بدلہ لینے پر, لیکن بدلہ نہ لے, اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے اجازت نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے وہ تربیت ہوئی ہے صحابہ کرام کی, کہ جس میں کہ نظم, سم و طاعت, ڈسپلن, جو حکم دیا جائے مانو. یہ 3 مرحلے ہیں جس سے کہ ایک جماعت وجود میں آئی, ایک طاقت وجود میں آ گئی. اور یہ نوٹ کر لیجئے, 10 برس میں بمشکل 125 افراد جمع ہوئے حضور کے پاس. آسان کام نہیں ہے یہ, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں اور چند سالوں تک کوئی ریسپانس نہیں ملتی تو ہمت جواب دے جاتی ہے. یہ گویا کہ ہمارے لیے لینڈ مارک سے سیرت النبی میں 10 برس, اور حضور جیسا داعی, حضور جیسا مبلغ, حضور جیسا مربی, حضور جیسا مزکی, حضور جیسا معلم, کردار اتنا بلند کہ دشمن بھی کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. مانتے ہیں کہ صادق الامین ہے, ہم تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اپنے کردار پر دھبے ہوتے ہیں, زیادہ نہیں تو کم ہے, لیکن یہ کہ بے داغ کردار آج کس کا ہوگا. کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی کمی, کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے. تو اس پہلو سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور جیسا داعی اور مبلغ, حضور جیسا مربی اور معلم, کردار کی اس بلندی پر فائز, لیکن مکے کے ایک چھوٹے سے شہر کے اندر 10 برس تک دعوت دی ہے, بمشکل 125 افراد آئے. جس کو صرف واقعے کے طور پر اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. اس کے بعد اب آگے چلنا ہے. چوتھا مرحلہ, حقیقت میں یہ چوتھا مرحلہ گنتی میں چوتھا ہے, چلتے ہیں یہ 7 سال. دعوت کا عمل بھی جاری رہے گا, جس سے وہ براڈ بیس ہوگا. لوگ جو ہے آ رہے ہیں, نئے نئے لوگ آ رہے ہیں, شامل ہو رہے ہیں, تعداد بڑھ رہی ہے. جو آئے ہیں ان کی تربیت بھی ہونی ہے, جو آئے ہیں انہیں نظم کا خوگر بھی بنانا ہے. تو یہ تینوں کام جو ہے ساتھ ساتھ چلتے رہے, اور ایک چوتھا کام بھی ساتھ چلا. وہ چوتھا کام ہے صبر محض. میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, پیسو ریزسٹنس. یعنی چاہے تمہارا استہزاء ہو, تمسخر ہو, مذاق اڑایا جائے, تمہیں ایذائیں پہنچائی جائیں, تمہیں تکلیفیں دی جائیں, تمہارے جسم و جان کو نقصانات پہنچائے جائیں, لیکن تم کوئی جوابی کارروائی نہ کرو. یہ جو اہم ترین حصہ ہے سیرت النبی کا, اکثر و بیشتر لوگوں کی توجہ اس پر نہیں گئی. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کا اصل راز اسی میں مضمر ہے. پورے 12 برس مکی دور کے اس میں جو پرسیکیوشن ہوئی ہے اس کو بھی میں درجے وار آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ تصادم شروع کس نے کیا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ دشمنوں نے کیا, تصادم تو خود شروع کرتے ہیں انقلابی. ان کا تو ایک نظام تھا, چل رہا تھا, 360 بت رکھے ہوئے تھے, وہ اس کا طواف کر رہے تھے. پورے عرب کے جو خدا ہیں وہ ان کے ہاں گویا کہ یرغمالیوں کے طور پر موجود تھے. انہیں بڑے فائدہ تھا اس کا کہ اور کسی کا قافلہ بچ کر نکل نہیں سکتا تھا, اس کو لوٹ لیا جاتا تھا. لیکن یہ کہ قریش کے قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا, اس لیے کہ ان کے پاس تو ہمارے خدا رکھے ہوئے, تمام قبیلوں کے خدا وہاں. یہی وجہ ہے کہ انہیں بڑے مراعات حاصل تھے. ان کو ساری جو پوزیشن حاصل ہو گئی تھی, ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے وہ کہلاتی ہے اس دور کی, اس میں جو کی پوائنٹ ان کے پاس تھا.
سارا یہ مشرق کے علاقے سے سامان جو آتا تھا، ہندوستان، ہند چینی وغیرہ، انڈونیشیا، چین، وہ آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، اور ادھر سے یورپ کا جو سامان آتا تھا وہ سارا کا سارا فلسطین کی بندرگاہوں پر، شام کی بندرگاہوں پر اترتا تھا۔ آگے جو ہے کوئی بحری راستہ نہیں تھا، نہر سویز تو تھی نہیں، لہذا ان دونوں پوائنٹس کے درمیان سارا تجارتی رابطہ جو ہے وہ خشکی کے قافلوں کے ذریعے سے، یہ قافلے جو تھے قریش کے، یہ سردی کے موسم میں جاتے تھے جنوب کی طرف، چونکہ گرم علاقہ ہے، یمن کی طرف، اور گرمیوں کے موسم میں جاتے تھے شمال کی طرف، شام کی طرف، جس کو کہ قرآن مجید میں کہا گیا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ لیکن چونکہ اس کعبے میں ان کے بت رکھے ہوئے تھے، کوئی قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا انہیں مونوپلی حاصل ہو گئی، ساری جو قیاست جو تھی، جو ٹریڈ تھی ایسٹ ویسٹ، اس کا ادھر حقیقت کی لنک یہ بن گئے۔ اب انہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ ساری مراعات جو حاصل ہے، پھر بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ۔ تمام لوگ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے اور اپنے بتوں کی زیارت کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ یہ سومناتھ کے مندر میں جو اتنی دولت تھی جو محمود غزنوی لے گیا تھا، کہاں سے آئی تھی؟ اس لیے کہ وہ جتنے بھی وہاں پر پجاری آتے تھے، پوجنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، دولت کے انبار۔ اسی طریقے سے قریش کو دوہرے فائدے حاصل ہو رہے تھے۔ یہ جو نظام بت پرستی کا چل رہا تھا، یہ صرف ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ معاشی اور سیاسی دونوں اعتبارات سے پورے عرب میں سیادت ان کو حاصل ہو گئی، پورے عرب کے اندر تجارت کا انہی کے پاس ایکسکلوسیو مونوپلی آ گئی، اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے وہ جو آمدنی ہوتی تھی چڑھاووں کی، اس کی وجہ سے بہت بڑی ان کے لیے خوشحالی آ گئی۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، جب حضور نے کہا یہ غلط، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ اس پورے نظام کو چیلنج کیا، اس پورے نظام کے لیے خطرات ہو گئے۔ ہماری یہ مراد کہاں جائے گی؟ ہمیں جو حیثیت حاصل ہے، جو ہمیں خاص طور پر سیادت کا مقام حاصل ہے، ہمارے قافلوں کی جو حفاظت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے در حقیقت یوں سمجھئے کہ پہلا پتھر کس نے پھینکا ہے؟ جس نے یہ کہا کہ یہ نظام غلط ہے۔ نظام جیسا بھی چل رہا تھا، لیکن اب اس کے جواب میں جو رد عمل آیا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے 4 برس تک یا 3 برس تک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری کوشش یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو چٹکیوں میں اڑا دیا جائے، پھپتیاں چست کی جا رہی، استہزاء ہو رہا ہے، تبصر اڑایا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا، یا انہیں کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا، بڑی شاعر ہیں، شعر اچھا کہتے ہیں، اور کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ساری پھپتیاں جو چست کی گئی، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، یہ سب اس لیے تھا کہ حضور کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اگر بددل ہو کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو باقی سب بھی بیٹھ جائیں گے، باقی تو جو بھی ان کے ساتھی ہیں وہ انہی کے سہارے پر کھڑے ہیں نا۔ لہذا ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ کسی پر ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے گئے، ساری کی ساری جو پرسیکیوشن تھی وربل، زبانی، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج بھی ہوتا تھا۔ یہ جو سورہ نون ہے، یہ سورہ قلم ہے، اس کے شروع میں جو فرمایا گیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ کہ اے نبی آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو، ان کے مجنون کہنے سے کوئی معاذ اللہ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے، آپ تو اخلاق کی بڑی بلندی کے اوپر فائز ہے۔ آج تک کسی نے مجنون اور پاگل دیکھا ہے جس کی زندگی میں اتنی طہارت ہو، جس کا اخلاق اتنا بلند اور پاکیزہ ہو؟ ان قریب وہ وقت آ جائے گا نبی، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کس کا دماغ خراب ہوا تھا، محمد کا یا ابو جہل کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ ابو لہب کا دماغ خراب ہو گیا تھا، ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا تھا، یا خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد، محمد کا دماغ خراب ہو گیا تھا معاذ اللہ۔ تو یہ سب سامنے آ جائے گا۔ تو پہلے 3 برس تو یہی کچھ ہوا ہے، ذاتی طور پر حضور کا استہزاء، تبصر، جس کو ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مشت خاک جو ہے، مشت غبار، یہ تو آندھی بن رہی ہے، خاص طور پر جب محسوس کیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہا ہے، گویا کہ یہ آگ جو ہے یہ تو ہمارے بارود خانے تک پہنچ گئی، اور ہمارا غلاموں کا طبقہ جو ہے وہ ان کی طرف آ رہا ہے، ان پر ایمان لا رہا ہے، تو انہیں شدید خطرے کا احساس ہوا۔
جس کو کہ اقبال نے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ گرڈ اپ یور لائنز، اس لیے کہ یہ آندھی جو ہے تمہارے سارے مفادات کو ختم کر کے اور بہا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد سن 490 سے شروع ہوا ہے پرسیکیوشن کا دور، اتنی شدید پرسیکیوشن۔ یہ زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذاتی طور پر زیادہ فزیکل اسالٹ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ بنو ہاشم کا اونچا خاندان تھا، اس کے چشم و چراغ تھے، اور بنی ہاشم کے سردار تھے اب ابو طالب، اور ابو طالب کو انتہائی محبت تھی حضور کے ساتھ، اور ابو طالب جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے مکے والے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، قبائلی جنگ آپس میں، بنو ہاشم کی جنگ ہوتی ان سے، جو بھی معاذ اللہ قتل کرتا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرائبل سٹرکچر جو تھا اس کے بنا پر حضور کو پروٹیکشن ہے۔ مختلف مواقع پر آخر انسلٹ تو کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے بیت اللہ میں، ابو جہل نے اپنی چادر کو مٹ دے کر ایک رسی کی شکل دی اور حضور کے گلے میں پھندا بنا کر ڈالا گردن میں، اور پھر دونوں سرے کھینچے کہ آنکھیں اوپر آئی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں محلے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی، نجاست بھری اوجڑی، کوئی شخص جائے، کوئی ہے جو جائے اور جا کر اس اوجڑی کو لا کر جب محمد سجدے میں جائے تو ان کے سر پر رکھ دے۔ عقبہ ابن ابی معیط ایک بہت ہی شقی انسان تھا ابو جہل کے ساتھیوں میں سے، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، گیا اور لا کر جب حضور سجدے میں گئے اوجڑی آپ کی گردن پر رکھ۔ یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضور کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مومن آل فرعون نے کہی تھی، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو، حالانکہ اس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ۔ تو وہ جب حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے تو حضور کو تو چھوڑ دیا لوگوں نے، پھر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بعد میں ان کے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھا کر لے گئے، کتی مارداری کی، ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی کوئی فکر نہیں تھی ابو بکر کو، فکر اس حالت میں بھی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ معاملے تو ہیں اونچے لوگوں کے، بیچارے نوجوان، ظاہر بات ہے ان پر تو ہر ایک کو حق حاصل ہے، والدین کو حق حاصل ہے، بزرگوں کو حق حاصل ہے، جیسے چاہے مارے پیٹے۔ پھر غلام، ان کا تو کوئی حق تھا ہی نہیں، انہیں تو چاہے قتل کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو غلاموں کا طبقہ اور نوجوانوں کا طبقہ جو ہے اس پر سب سے زیادہ شدید جو پرسیکیوشن اور ٹارچر ہوا ہے وہ ان پر ہوا، جس کی میں چند مثالیں آپ کو دے دوں۔ امیہ ابن خلف، اس کے غلام تھے حضرت بلال، اتنا مارتا تھا، اتنا مارتا تھا، ایسا بھی کرتا تھا کہ گردن میں رسی ڈال کر اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، انہیں گھسیٹو، جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے مکے کی سنگلاخ گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، اور جسم جو ہے پھٹ رہا ہے، لہو لہان ہو رہا ہے۔ ادھر آ جائیے، سامنے نہ بیٹھیے پلیز، اس سے تو آپ پھر آبسٹرکشن بن جاتی ہے، ادھر آئیے۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چت لٹا دیا، اوپر نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اوپر آسمان سے آگ برس رہی ہے سورج کی، اور پھر ان کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا۔ اس حال میں بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے احد 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 احد۔ یہ استقامت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اس کو جھیلو، برداشت کرو، اس کو برداشت کرو بغیر کسی ریٹیلیشن۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، کہا گیا کہ کرتا اتار دو، لیٹ جاؤ،